لیکن یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ حمید گل صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اسلام آباد کچہری کے باہر ہندوستانی اسپانسرڈ افغان طالبان کی پراکسی فتنہ الخارج کا خودکش دھماکہ، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سر 13 شہری جو ہیں 12 شہری شہید ہوئے ہیں اور 25 کے قریب زخمی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ میں اور میری پارٹی تحریک جوانان پاکستان اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور بالکل واضح نظر آ گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جس طریقے سے کل رات گودی میڈیا جو ہے وہ شور مچا رہا تھا اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، براہ راست حملہ کرنے کا تو ان کا جو ہے وہ کوئی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، دمخم نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ دہشت گردی کے ذریعے اتنا ہی میرے خیال میں یہ ہمارے کمینے دشمن سے ایک پالا پڑا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی اپنی پولیس جو ہے وہ اس کو گیس سلنڈر کا دھماکہ کہہ رہی ہے جو نیو دلی میں ہوا۔ ہم افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی افسوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بھارت کی اتنی ایکسس ہے کہ وہ فتنۃ الخوارج کے ذریعے، فتنۃ الہندوستان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے دارالخلافہ تک ایکسس رکھتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے سے بھی پہلے اس نے جو ہے وہ ایک دھماکہ کر کے دارالخلافہ میں، کیونکہ نئی دلی میں جو ہے ان کا دارالخلافہ جو ہے وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو کہ گیس سلنڈر کی وجہ سے تھا، ان کی اپنی پولیس ذرائع کے مطابق۔ آج پاکستان کے اندر انہوں نے دھماکہ کروا دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے بھارت کو یہ شے مل رہی ہے، ایک طرف وہ دفاعی ڈیل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ میں مقدمہ جو ہے وہ موجود ہے گرپتونت سنگھ پنو کا، جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ امت شاہ اور حکومت بھارت کو جو ہے اس کے انوالو ہونے کے جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے کینیڈا کے اندر جو ہے ان کے وزیر اعظم جو ہے وہ بھارتی جو ماورائے عدالت قتل ہوئے وہاں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود میرے خیال میں صورتحال جو ہے وہ بڑی مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیے کہ طلوع نیوز جو افغانستان کا ایک سب سے بڑا چینل ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹاکس وغیرہ کی جو باتیں تھیں یہ سب جو ہے وہ جعلی تھیں، یہ دھوکہ تھا، وہ صرف وقت گزارنا چاہ رہے تھے۔ بہار کے الیکشن جو ہیں کیونکہ 14 تاریخ کو جو ہے اس کا رزلٹ ہونا ہے، اور آج بھی بہار کے جو ہے الیکشن کا ڈیٹ ہے 6 سے 11 نومبر کا، تو اس دوران کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے یہ صورتحال بنا رہے ہیں، اس سے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کی جیت کی خاطر نریندر مودی جو ہے وہ معصوم انسانوں کی بلی چڑھانا چاہتا ہے، جو اپنے ملک میں بھی چڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا نے جس طریقے سے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے کوہرام مچایا کل رات کو ہی بھارت کے اندر، اس سے بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی انتہائی اقدام جو ہے یہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسلام آباد کو لہو لہان کیا گیا ہے۔ اتنا ایک قد طویل عرصہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو تھیں وہ انہوں نے الحمدللہ اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر اور اسلام آباد میں نہیں ہونے دیا، لیکن اب یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک پبلک پلیس کو معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کچہری کے باہر جو ہے یہ دھماکہ کیا گیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے افغان پیس ٹاکس جو ہیں وہ صرف وقت گزارنے کا بہانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہی بات میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکا تھا اے بی این کو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالخصوص امریکہ کو پاکستان کی معاونت کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر وہ ابھی تک اس طرح کی معاونت کر نہیں پا رہے، تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو میرے خیال ہے کہ انتہائی سنگین صورتحال ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف یہ بھی بڑا ہمارے لیے وانا کا جو معاملہ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ابھر آ چکا ہے، کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ آپریشن جاری ہے، اور جب تک وہ آپریشن جاری ہوگا میرے خیال میں معاملات جو ہے اس کو ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن اس کے اوپر ہم کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ دیکھ لیجئے بھارت جب بھی کرتا ہے معصوم بچوں کو، معصوم شہریوں کو، معصوم لوگوں کو جو ہے نشانہ بناتا ہے، عورتوں، بچے، بوڑھے جو ہے ان کو جو ہے نشانہ بناتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے، یہ بھارت کا پرانا رویہ ہے، اور میرے خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اب ہم کوئی فیصلہ کن جو ہے کارروائی کی طرف جائیں۔ صحیح عبداللہ گل صاحب، جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ڈائیلاگ پاکستان نے کیے، ثالثی کردار ادا کیا، ترکیہ نے بھی کیا، قطر نے بھی کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ چکے۔ یقیناً اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا، بھارت کی جانب سے بار بار انسٹرکشن دی جا رہی تھی، جو ڈیلیگیشن تھا افغانستان کا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کو بھی ثبوت دے گئے ہیں، مذاکرات میں بھی سامنے آ گیا کہ پاکستان تو پیس کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں فل فلیج وار کی طرف جائے گا پاکستان افغانستان کے خلاف؟
जी देखिए, मेरे ख्याल है कि नहीं, ऐसा पाकिस्तान जो है उसने अपने टारगेट्स जो है वो मेरे ख्याल में लॉक किए हैं। मैं ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर हमें मालूम है कि ये सिर्फ सर्दियां गुजारने का बहाना है। ये ऐसा माजी में भी वो कर चुके हैं कई दफा। सर्दियां गुजर जाती हैं तो उसके बाद फिर ये जब मौसम में बहार आता है उसको ये स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं। उसके अंदर ये नौरोज जो उनका जश्न बहारा होता है, उसके बाद एक दफा फिर दहशतगर्दी जो है उसका बाजार ये लगाएंगे। इस दौरान में क्योंकि टीटीपी के और जो फितनतुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको बुरी तरीके से जो है पाकिस्तान ने मारा है, कई लोगों को जो है वो जहन्नम वासिल किया है, इसलिए उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा जो है वो खला पहुंच चुका है। अब उस खला को पुर करने के लिए जाहिर है वो हिंदुस्तान से ट्रेनर्स आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उसके नतीजे के अंदर जो है मामलात जो है मजीद मेरे ख्याल में खराब हो सकते हैं। तो हमें जो है वो ये चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन जो मगरबी दुनिया है जिस तरह से उनको किरदार अदा करना चाहिए था, मुझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है 74% दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, जरा भारत की भी बात करते हैं। जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले पहलगाम का वाकया हो, पुलवामा का वाकया, जो हालिया जो वहां पे ब्लास्ट हुआ है, फौरन इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाए, दिल्ली किला के ऊपर। दूसरी जानिब देखा जाए तो वहां का मीडिया बोल रहा है, ऑपोजिशन लीडरान असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और जब भी इलेक्शन की बात होती है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इसी तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता है और फिर इल्जाम भारत के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है। जी, ये उनका पुराना रवैया रहा है, आप देख लें कि लेकिन अब ये इस किस्म के ओछे हथकंडे जो है उससे दुनिया भी वाकिफ हो चुकी है कि ये भारत जो है एक ड्रामा बनाता है और फिर उस ड्रामे को जो है वो उसी अंदाज के अंदर पेश करने की कोशिश करता है। भारत जो है वो चाहे सिंदूर 1 हो, चाहे सिंदूर 2 हो, चाहे वो महादेव हो या चाहे वो त्रिशूल हो, पाकिस्तान हर चीज का जवाब देगा इंशाल्लाह और तसल्ली बख्श जवाब देगा। अगर उन्होंने दहशतगर्दी के इस मामलात को कंट्रोल ना किया तो फिर भारत के लिए भी मेरे ख्याल में हमें वही पॉलिसी अपनानी चाहिए जो भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनाई हुई है। मेरे ख्याल है कि जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से देना चाहिए और बड़ा मजबूत देना चाहिए। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, एक तो इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है अब ये जंग, दूसरा वाना में देखा जाए तो मासूम तालिब इल्मों को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। 500 के करीब वहां पे स्टूडेंट इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान पहले ही एपीएस जैसे बड़े साने से गुजर चुका है। बहुत ही अफसोसनाक है जी, और मैं कल से बहुत ज्यादा इस पर फिक्रमंद हूँ। मैं इसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मामलात के अंदर आ फंसा है जिसके अंदर जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने इस किस्म के फितनों से जो है हमेशा जो है पाकिस्तान को बाइज्जत जो है वो निकाला है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो ज़ाहिर है कौम की अमानत होते हैं, उनके हवाले से कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे जो है उनकी जान को खतरा हो वो हम करने से गरेजा हैं। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस टाइम पे इस मामलात को एक मुख्तलिफ एंगल से जो है वो हल किया जाए। अब इस सारे सिलसिले के अंदर जो है ज़ाहिर है सबसे पहले हमारे अवलीन मकसद जो है वो उनकी बच्चों की जान है जिनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भारत देख लीजिए कि जब भी है ये अफगानिस्तान से चाहे वो दहशतगर्द हैं, इनका कोई जो है दीन से मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लोगों के बच्चों की तरफ जाते हैं, ये जो इनकी गैरत और इनकी जो बहादुरी है वो आप ये देख लें कि ये इतने बड़े बेगैरत हैं कि ये बच्चों के ऊपर जो है हमला करते हैं, ये मासूमों के ऊपर जो है वो हमला करना चाहते हैं। ये है वो भारत, ये है वो अफगानिस्तान, ये है वो तालिबान अफगानिस्तान के और ये टीटीपी के, जिनको ये शर्म नहीं आती कि वो एक मासूम बच्चों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर हमला करते हैं। इसके कम से कम अगर मर्दाना वार मुकाबला नहीं कर सकते, बोल दें कि पाकिस्तान आर्मी से हमें जूते पड़ते हैं, पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करने के लिए हमारी सलाहियत और सकत नहीं है, हम जो है वो डर के छुप के जो है वार करते हैं। ये हमारी पुरानी तरीका कार रहा है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम के जो पॉलिसी है, ये पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला इसको निपटेगा और पूरी कौम को, लेकिन पूरी कौम को एक बयानिए के साथ आना चाहिए। मैं आज ये जरूर कहूंगा कि मुझे अफसोस होता है कि आज क्या अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान के हवाले से एक मस्बत आवाज उठती है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को जो है पेट में मरोड़े उठ रहे हैं अफगानिस्तान की मोहब्बत के। अगर इतनी मोहब्बत है तो वो वहीं चले जाए अफगानिस्तान के अंदर। हम अपने बच्चों के कातलों को जो है वो किसी सूरत अपने गले नहीं लगाने के लिए तैयार नहीं है। दैट्स पीरियड। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो अफगानिस्तान का बिहेवियर चेंज हुआ अचानक से, हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया, जलजिला हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान की इमदाद अफगानिस्तान के अंदर पहुंचती है। ये जो बिहेवियर एकदम चेंज हुआ है तालिबान हुकूमत का, तालिबान रजीम का, इसको आप कैसा देखते हैं?
دیکھیں جی، یہ ظاہر ہے پیسہ لے کے یہ تو میرے خیال میں ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں. ان کو جو ہے وہ اپنے نمک کا خیال نہیں تھا. انہوں نے تو چھوڑ دیں نا، باقی تو پاکستان کو تو سائڈ پہ کر دیں. انہوں نے تو ملا عمر اور اپنے آباء و اجداد جو شیر شاہ سوری اور احمد شاہ ابدالی اور کیا نام ہے ان کا خیال نہیں کیا، کیا محمود غزنوی کا خیال نہیں کیا، جنہوں نے جا کے بت توڑے تھے، جو بت شکن تھے. یا آج ان بت شکنوں کے ساتھ جو ہے وہ جو بت شکنوں کی اولادیں تھیں وہ بت پرستوں کے ساتھ جو ہے جا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی ہیں. ان کے اوپر یہ اتنے بے حیا ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ ہم جو ہے وہ ہم کس خاندان سے، کس ملک سے، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بت کو توڑا تھا. اور آج جو ہے کلمہ گو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ یہ یہاں جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. پیسہ ان کا دین ہے، پیسہ ان کا ایمان ہے. ان کا اسلام کے ساتھ، ان کا مذہب کے ساتھ، ان کا قومیت سے، ان کا ایون افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ افغان لوگ جو تھے، جو اصل افغان ابھی بھی موجود ہیں، بہادر لوگ ہیں، بت شکن لوگ ہیں. انہوں نے جو ہے ہندوستان کے خلاف اپنے ان کی ایک پوری ہسٹری موجود ہے. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کبھی بھی محبت کا اصول نہیں اپنایا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں. یہ پیسے کے کرائے کے ٹٹو ہیں جو بیٹھ کے صرف اور صرف ان کو پیسہ ان کو چاہیے اور پیسے کی خاطر جو ہے وہ یہ ہر چیز بیچنے کے لیے اپنا ایمان، اپنا مذہب، اپنی دین، اپنا دنیا، اپنا ملک، اپنی قومیت، اپنے وقار، اپنی عزت، اپنی دیانت، امانت، شجاعت سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. اچھا عبداللہ گل صاحب، ذرا بھارت کی بھی بات کرتے ہیں. فالس فلیگ آپریشن تو بھارت کی پرانی روایت ہے، آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا. دنیا بھی اب بھارت کو انٹرنیشنل دہشت گرد ڈکلیئر کر چکی ہے. جس طرح سکھ رہنماؤں کا قتل عام کیا جاتا ہے کینیڈا کے اندر، دنیا نے اس کے اوپر آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ امریکہ کی اگر بات کی جائے، امریکہ بھی بار بار ٹریڈ کے معاہدہ، آج بھی ایک بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا جس کا ذکر ٹرمپ خود کر چکے ہیں. جی وہ ساتھ ہی ہیں نا، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر جو جنگ ہوئی تھی یہ کیا امریکہ کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی؟ بالکل امریکہ کی مرضی اس میں شامل تھی. اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے افغانستان سے ہو رہا ہے، $10 ارب کا جو ہے وہ اسلحہ وہاں چھوڑ کے گیا ہوا ہے. کیوں چھوڑ کے گیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لے کے آتا امریکہ واپس؟ کیوں نہیں جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ باوجود اس کے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خود وہ یہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے واقعات کے اندر بھارت کے شواہد ملتے ہیں، تو پھر کیوں امریکہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سب جو ہے وہ جتنے بھی ہیں یہ ملت واحدہ بن چکے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے، قرآن کو ہم جو ہے اگر مانتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نہیں یہود و نصارہ کو آپ نے دوست بنانا ہے تو پھر چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مانتے رہیں. لیکن ہم جو ہے زبانی کلامی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہے ہماری تعریفیں کرتے رہے، ادھر عملی معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے جا کے کر دیا ہندوستان کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ دہشت گرد ملک ہے. صحیح. اچھا عبداللہ گل صاحب، بلوچستان کے اندر زیادہ انوالومنٹ ہے طالبان کی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. وہاں پہ جو منرلز جس طرح سامنے آ رہی ہیں، جس طرح وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، وہ کسی صورت بھی اسپیشلی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. بلوچستان میں بھی اب حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. کل سے پرائیویٹ جو وہاں پہ گاڑیاں ہیں ان کی بھی داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. جو اس کے علاوہ ایئر سپیس بند کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. افغانستان کی جو موجودہ سرگرمیاں ہیں بلوچستان کے اندر، اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیں بلوچستان کے اندر موجودہ سرگرمیاں جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں BYC جیسی آرگنائزیشن وہاں موجود تھیں جنہوں نے لوگوں کو سبورجن کے ذریعے جو ہے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا، زہر انڈیلا پاکستان کے خلاف. اور اس کے اندر بلوچستان کے اپنے جتنی بھی لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر بھی سوال بنتا ہے. انہوں نے کیوں نہیں وہ کردار ادا کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا؟ وہ وہاں صرف اپنی سیاست کھیلتے رہے اور پاکستان کو جو ہے وہ یہاں خون میں نہانے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا. کوئی دہشت گرد کے خلاف وہاں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی وہاں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ریاست کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں باہر نکلنے کی جرت نہیں کرتا. مراد پاکستان سے لیتے ہیں، سب عہدے پاکستان سے لیتے ہیں، ہر قسم کی جو سہولت کاری ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے. اور وہاں پاکستان کا جب معاملہ آتا ہے تو پاکستان کے حوالے سے ایک بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. بند کریں یہ اس قسم کا سسٹم جو ہے جس سے جو ہے کوئی پاکستان کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. یہ کیا ہم سارا دن سیاست کرتے رہتے ہیں؟ ریاست جو ہے وہ اس ٹائم پہ بلیڈ کر رہی ہے. 44% پاکستان کا حصہ ہے بلوچستان. ہم اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں؟ اور کیوں نہیں وہاں کے لوگ جہاں وہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، کون سا آپ نے دیکھا سینیٹر، MNA، MP جس نے آ کے جو ہے عوام کے زخموں پر جو ہے وہ وہاں مرہم رکھا ہو، جس نے وہاں جا کے جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں؟
रेड जोन से, कोयटा के रेड जोन से बाहर निकलते हुए कभी नजर नहीं आते ये लोग। तो फिर एक एक जो एमपी है उसको जो है करोड़ों रुपए जो है वो मिलते हैं, तकरीबन अपने टेन्योर के अंदर उसको 2.5 अरब रुपए जो है वो मिलते हैं तरक्की के लिए, लेकिन वो तरक्की कहाँ होती है? सब करप्शन की नजर हो जाता है, सीधी सी बात है। सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद थे, तजिया कर रहे थे।